أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ ذاریات کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں کھا کر کے اور اس بات کو سمجھایا کہ قیامت یقیناً آنی ہے، اور جس چیز کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے یہ وعدہ سچا پکا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ قیامت کے دن ضرور حساب کتاب بھی ہوگا اور تمہارے اعمال کا وزن بھی ہوگا۔ یہاں سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھا کر کے اس بات کو سمجھایا کہ آپ پیغمبر کریم کی بات مانو، اللہ کی طرف سے قرآن جو نازل ہوا تم پر اس کو مانو، صرف اپنے اندازے اور اٹکل بازیوں کے پیچھے نہ لگو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ انہی باتوں میں لگے رہو اور موت آ جائے، پھر قیامت کے دن آپ کو بہت ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، آسمان کی قسم جو جالی دار آسمان ہے، جالی کی طرح ہے، یقیناً تم لوگ مختلف باتوں میں لگے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اسی ہدایت سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جو خود ہٹتے ہیں اور بھٹکتے ہیں۔ قتل الخراصون، تباہ ہو جائیں گے اٹکل بازوں کے پیچھے لگنے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو لوگ گمراہی کے اندر، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہی لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جالی دار آسمان کی قسم، مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دلا رہے ہیں کہ انسان اسی آسمان پر تو نظر کرے گا تو بھی تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ کسی ٹائم پر دیکھو دن کو آپ کو صاف آسمان نظر آتا ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد جب رات آتی ہے تو دیکھتے ہو کہ پورے آسمان کی طرف ستاروں کی وجہ سے ایک جالی نما چیز نظر آتی ہے، ایک جالی لگی ہوئی ہے۔ ابھی پہلے اتنی روشنی تھی کہ انسان حیران تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی اندھیرے میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب اندھیرا چھا گیا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی روشنی کہاں چلی گئی۔ دن کو اگر آپ اندھیرے میں بیٹھنا چاہو تو اندھیرا ایسا ملتا نہیں ہے، رات کے ٹائم پر اگر آپ روشنی کرنا چاہو تو اس کے لیے محتاج اور مجبور ہوتے ہو کہ ہم روشنی کہاں سے کریں، کیسے کریں، کتنی پریشانی ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر روزانہ 24 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لے آتے ہیں، کبھی اتنی زیادہ روشنی، کبھی اتنا زیادہ اندھیرا، تو وہی اللہ قیامت کا منظر بھی قائم کر سکتے ہیں اور تمہارا حساب کتاب بھی کر سکتے ہیں۔ تم لوگ مختلف باتوں میں لگے ہوئے ہو، کوئی بولتا ہے قیامت آئے گی، کوئی بولتا ہے نہیں آئے گی، کوئی بولتا ہے کہ حساب کتاب کیسے ہوگا، کوئی بولتا ہے ہر ہماری زبان کا بات کا وزن کیا ہوگا، ہمارے گناہ کی چیز دیکھنے کا، ثواب کی چیز دیکھنے کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی بولتا ہے کہ نبی سچا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں سچا نہیں ہے، کوئی بولتا ہے یہ تو جادوگر ہے، کوئی بولتا ہے کہ نہیں یہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔
تو یہ مختلف باتوں میں لگے ہوئے ہو، اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو گمراہی کی طرح دھکیل دیتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کو بھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اٹکل بازیوں کو چھوڑو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول کی بات کو مانو، اسی میں خیر ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے، گرم کیے جائیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہے جہنم، کیا ہے قیامت۔ ابھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اتنا ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کہتے ہیں کہ سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی نے جب ان کو بتایا ہے کہ قیامت آنی ہے تو پھر انکار کی کیا گنجائش ہے۔ جہنم کی آگ پر ان کو تپایا جائے گا، جیسے لوہے کو آپ گرم کرتے ہو نا آگ پر، آگ میں ڈال کر کے ایسے تپاتے ہو، گرم کرتے ہو کہ پورا لال ہو جاتا ہے۔ اے انسان، ابھی تو لاپرواہی کرتا، تجھے بھی اس طرح جہنم میں ڈالا جائے گا، تپتا رہے گا۔ لوہا تو پگھل جاتا ہے تو پگھلے گا بھی نہیں، اور تو مرے گا بھی نہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ پانی نہیں ملا مر گیا، کھانا نہیں ملا مر گیا، بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، آگ کا تھوڑا سا اثر لگا، آگ کھال جل گئی اور مر گیا، ایک کوئی اسی کو گولی لگی مر گیا، بھائی اس کے اندر گردے فیل ہو گئے مر گیا۔ وہاں قیامت کے دن آگ کے اندر جلتے رہو، جلتے رہو، ہتھوڑوں کے ساتھ پٹائی ہوتی رہے، سانپ بچھو تمہیں کاٹتے رہیں، بھوک اور پیاس کے اندر ہزاروں سال تڑپتے رہو، لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت خود مر جاتی ہے بس۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتوں کو جہنم میں بھیج کر، جنتوں کو جنت میں، جہنمی کو جہنم میں بھیج کر کے پھر موت کو بیچ میں لائیں گے، سب کے سامنے، سارے دیکھ رہے ہوں گے، اس ٹائم پر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت گئی، ابھی کسی بندے پر موت نہیں آنی۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری شرارت کا انجام، نتیجہ، اور جس کے بارے میں تم جلد بازی کرتے تھے، کب آئے گی قیامت، کیسی ہوگی قیامت، یہ ہے قیامت، دیکھ لو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان کے مقابلے میں متقی اور پرہیزگار لوگ یہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا وہ اپنی محبت کے ساتھ لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ کو موت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ متقی لوگوں کے لیے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ سب سے عمدہ قسم کا باغ وہی ہوتا ہے جس کے اندر میٹھا چشمہ بھی وہیں چل رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کے ساتھ جنت کا منظر پیش فرمایا کہ جنت کے اندر باغ نہیں، باغات ملیں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درختوں والے باغات ملیں گے، اور اس کے اندر ہر طرح کے پھل فروٹ ہوں گے، چشمے ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گے، دودھ کے چشمے ہوں گے، اور اسی طرح سے شہد کے چشمے، ماء طہور، پاکیزہ پانی کے چشمے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اگر تقوی کی زندگی اختیار کی، اگر متقی بن کر کے رہے۔ اور کون ہے متقی لوگ؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جو لوگ دنیا میں نیکی کی زندگی گزارتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو رات کے ٹائم پر بہت ہی تھوڑا سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے ٹائم پر، سحری کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ یہ لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ رات کے ٹائم تھوڑا سوتے تھے، موبائل چلانے کے لیے نہیں، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، باہر ایسی پر ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، بازاریں اور یہ مارکیٹیں گھومنے کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے۔
مصروف رہتے تھے اور بہت کم سوتے تھے، اور صبح کے ٹائم پر، سحری کے ٹائم پر استغفار کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ اگر کسی کو پتہ لگے کہ سحری کے ٹائم پر 3 بجے 4 بجے دریا پر جانا ہے تو سب گھر والوں کو بول دیتا ہے کہ مجھے اس ٹائم پر جگانا، اور کشتی والوں کو بول دیتا ہے کہ بھائی مجھے جگانے کے لیے آنا، دروازے پر ٹھک ٹھک کرنا، میں بھی چلوں گا۔ کیوں؟ کہ شاید وہاں جائیں گے روزی مل جائے، پتہ بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی مچھلی ملے گی لیکن اس کے باوجود کتنا اہتمام کرتا ہے، گھر والوں کو بولے گا، موبائل کا الارم رکھے گا، محلے والوں کو بولے گا جب جانا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے سحری کے ٹائم پر جاگ کر کے اور استغفار کرنا ہوگا، اس کے لیے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ ہمیں قرآن پاک پر کتنا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر کتنی امید رکھتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں میں کتنا ہم کیا رویہ رکھتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم آدمی کے لیے بھی۔ یعنی جنت کے حقدار وہی ہیں جو متقی ہوں، نیکی کرنے والے ہوں، رات کو کم سونے والے ہوں، سحری کے ٹائم پر استغفار کرنے والے ہوں، اپنے مال میں غریبوں کا حق رکھنے والے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے غریبوں کا نام لیا، ایک سائل، دوسرا محروم۔ سائل وہ ہے جو اپنی ضرورت کو ظاہر کر کے کسی کے سامنے سوال کرے، مجھے دے دو یار، میں غریب ہوں، گھر میں راشن نہیں ہے، بیماری ہے، یہ ہے، ان کو دے دو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ واقعی یہ حقدار ہے تو ان کو دینے والے لوگ یہ جنتی ہیں۔ دوسرے محروم لوگ کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ضرورت تو بہت ہے، بیچارے پریشان تو ان سائل سے بھی زیادہ ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یار مجھے بھی دے دو، میں پریشان ہوں۔ نہیں، پوچھو کیا حال ہے؟ بھائی اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی، خوش ہے، چلتے پھرتے سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ حقیقت میں وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو جو لوگ خود ان کی معلومات لیتے ہیں، یار اس بیچارے کا گزر سفر کیسا ہو رہا ہوگا، اس کی آمدنی کیا ہے، کہاں سے کماتا ہے، اگر کسی طریقے سے اس کو پتہ لگ گیا کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے اور خود جا کر کے اسی کو دے دیا، یہ ہے محروم کی مدد کرنے والا، اور یہی ہے جنت کا حقدار۔ آج کل اگر کوئی آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں نا، حالانکہ آنے والے سے زیادہ اہم، زیادہ ثواب اس کا ہے۔ اب خود نظر دوڑو اپنے جاننے والے لوگوں پر، اپنے محلے والے لوگوں پر، کون بندہ زیادہ حقدار ہے اور کس بندے کے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ ان کے ظاہر کو نہ دیکھو کہ ظاہر میں کس سے نہیں مانگتا تو بس تم سمجھو کہ یہ بہت بڑا آدمی اور اس کو ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہر محلے کے اندر غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں۔ امیر لوگ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سائل کو تو سب دیتے ہیں، لیکن جو محروم ہے، خود مانگنے والا نہیں ہے، ان کو بھی ضرور دو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اب زمین کو ہی دیکھو نا تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کس نے دیا ہے اور کون دے رہا ہے۔ وہی اللہ دینے والا لے بھی سکتا ہے، اور زمین کے اندر جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ پیدا کر سکتے ہیں تو پھر قیامت کے دن حساب کتاب کیوں نہیں۔ زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ دیکھو یہ اناج، پھل، فروٹ، باغات، پانی، یہ کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے آ رہے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کے اندر دیکھو تو صحیح، تمہارے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تمہاری آنکھیں کیسے کام کر رہی ہیں، تمہارے کان کیسے کام کر رہے ہیں، تمہاری زبان کیسے کام کر رہی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان کے اندر تمہارا رزق ہے، اور جو کچھ تمہارے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے وہ تمہیں ملے گا، کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اور آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے یہ سچ ہے، جیسا کہ تم دنیا کے اندر باتیں کرتے ہو۔ جیسے تم بات کرنے پر طاقت رکھتے ہو،
اسی طرح کی زبان جانوروں کو بھی تو ہے، اسی طرح کی زبان گونگوں کو بھی تو ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، تم بات کر لیتے ہو۔ تو یہ گوشت کے ٹکڑے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو سمجھانا، یہ کوئی ہلکی بات ہے؟ یہ کسی اللہ کے سوا کسی کے بس میں ہے کہ کسی کو سکھائے؟ جب تم بات کرنے کے اندر غور کرو گے تو بھی تمہیں اللہ رب العالمین کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ تو آسمان اور زمین کے، آسمان کی طرف سے رزق اترتا ہے جو تمہیں ملتا ہے، اور آسمان اور زمین کے رب کی قسم جو کچھ تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے قرآن حدیث کی صورت میں، یہ سچ ہے اور تمہیں قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ اس آیت پر بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھا حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ، مامون رشید کے زمانے کا ایک بزرگ تھا۔ وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک بندے کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا نام ہے؟ اسماعیل۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہاں سے آ رہا ہوں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی مسجد سے نکلا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ اچھا تجھے کچھ قرآن آتا ہے؟ بولا ہاں آتا ہے۔ مجھے بلا سناؤ۔ تو اس نے سورہ یہی ذاریات شروع سے پڑھنا شروع کی۔ جب یہاں پہنچے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، آسمان سے آتا ہے۔ اس نے بولا رک رک، خاموش ہو جا، ہمارا رزق آسمان سے آتا ہے؟ بولا ہاں۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، جتنے سارے اونٹ تھے، بکریاں تھی، گائے تھی، جو کچھ تھا سارا ذبح کر کے اور لوگوں کو کھلا دیا، یہ لو جتنا کچھ سامان اس کے پاس تھا سارا کا سارا وہ ادھر ادھر غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ بولا جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حضرت فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں حج پر گیا، تو حج پر میرے پیچھے ایک اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی آواز آ رہی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ تو میں نے جیسے دیکھا تو وہ وہی بزرگ تھا، وہی بندہ تھا جس نے اپنا پورا اونٹ وغیرہ جانور اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ تو مجھے جیسے اس نے دیکھا تو مجھے بولا یار کچھ قرآن تو سناؤ۔ تو میں نے پھر وہیں سے اگلی آیت سنائی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تو اس کا مقصد ہے کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ جو کچھ آپ کو سنایا جا رہا ہے حق ہے، سچ ہے۔ تو وہ حیران ہو کر کے گھور گھور کر کے دیکھنے لگا کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی پڑی، یہ کہہ کر کے، اور بار بار یہ تلاوت کرتے رہے، آخر بے ہوش ہو کر گر گئے، اسی ٹائم پر فوت ہو گئے۔ کعبۃ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت نصیب فرمائی، اور قرآن پاک کی آیت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے اس کو موت آئی۔ تو جتنا انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگا نا، جتنا اللہ کو زیادہ راضی کرنا چاہے گا، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی زیادہ آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ سچا تعلق اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔